عالمی معیشت اور تجارت پر گہری نظر رکھنے والے بلومبرگ یعنی ایک امریکن نشریاتی ادارہ، اس کا کہنا ہے کہ موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان میں اگلے 6 ماہ کے لیے کافی ہیں۔ گویا بمطابق بلومبرگ 6 ماہ تک پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل گیا۔ کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ پاکستان بس دسمبر میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان جو ہے وہ نومبر میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، کچھ کا خیال تھا آج ہو جائے گا اور کچھ کا خیال تھا کل ہو جائے گا۔ بہرحال ایک بات اور کہ ہمارے دوست رضوان رضی کہتے ہیں کہ اس ماہ اب تک $2 ارب سے زائد کے مہنگے عمرانی قرضوں کی واپسی کے باوجود ملکی زر مبادلہ کے ذخائر $10 ارب سے زائد ہیں۔ گمراہی سے بچیں، وطن دشمنوں سے بچیں، اور اسے ایک پبلک سروس میسج کے طور پر لیں۔ خیر، رضی کا یہ ٹویٹ بلومبرگ سے پہلے منظر عام پر آ گیا تھا۔ بہرحال محترم رضوان رضی کے ٹویٹ کے جواب میں عزیزم فضل نبی چودھری جو ایک بینکر ہے، ان کا تبصرہ سامنے آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ریزرو 5.5 بلین ہیں، ریمیننگ پرائیویٹ بینکیں ہیں 30/12/2022 تک۔ اسی طرح عزیزم رغیب الدین کا جو تبصرہ ہمارے سامنے آیا، رغیب الدین انگلش میں کالم بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں 6 بلین ان پرائیویٹ بینکس آر ناٹ گورنمنٹ۔ سیڈلی جو کام پی ٹی آئی والے کرتے تھے اب نون لیگی کرتے ہیں۔ یہ رضوان رضی کے جواب میں تھا۔ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ رغیب الدین کا تبصرہ نیوٹرل ہوتا ہے اور فضل نبی کی محبت ذرا پی ٹی آئی سے ہے، لیکن باتیں دونوں کی اپنی جگہ درست ہے۔ تو کیوں نہ تھوڑی سی بات آٹے کی کر کے بات ختم کر دیں، کیونکہ فضل نبی چودھری بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، رغیب بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور کیا رضوان رضی بھی ٹھیک ہیں، لیکن بلومبرگ کا کہنا، جسے یہ تینوں مستند مانتے ہیں، کہ 6 ماہ تک تو ڈیفالٹ کا خطرہ ختم، لیکن 6 ماہ بعد تو الیکشن ہو جائیں گے، سر پر بادل منڈلا رہے ہوں گے ڈیفالٹ ہونے کے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم ڈیفالٹ نہ ہوں گے، نہ ہونے جا رہے ہیں۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد نہیں ہوئے، جب اتنا مالیاتی دباؤ تھا، تو انشاءاللہ العزیز ہوں گے اب بھی نہیں۔ خیر، تلخ حقیقت یہ ہے کہ اگر پرویز لائی کا آٹا گیلا ہوا ہے، اگر کے پی کا آٹا گیلا ہوا ہے، اگر بلوچستان میں آٹا گیلا ہوا ہے، اگر لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں، ترس رہے ہیں، اس کی قیمت زیادہ ہوئی ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ صوبائی حکومتوں کی یہ نااہلی ہے، صوبائی حکومتوں کی یہ نااہلی ہے، صوبائی حکومتوں کی یہ نااہلی ہے۔ لوگ اگر چاہیں تو 18ویں ترمیم بھی دیکھ لیں۔ اب 18ویں ترمیم کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا ماتھا پیٹنے، رونے، ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ، پنجاب اور کے پی حکومتوں کی نااہلی نے آٹے کی قیمت کو پر لگوا دیے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، آٹا مہنگا ہونے سے غریب عوام واقعتاً ایک وقت کی روٹی سے پریشان ہو گئی ہے۔ ضرورت سے زیادہ گندم کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ گندم کے باوجود تینوں صوبوں نے یومیہ کوٹے سے کم گندم ریلیز کر کے بحران پیدا کیا ہے۔ یعنی پھر سن لیجئے، ضرورت سے زیادہ گندم ہونے کے باوجود تینوں صوبوں نے، صوبہ پنجاب، صوبہ کے پی، صوبہ سندھ، یومیہ کوٹا
کم ریلیز کر کے بحران پیدا، تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جاہلیت کا، نااہلیت کا خود ساختہ یہ بحران کسی اور وجہ سے نہیں ہے، یہ حکومتوں کی، صوبائی حکومتوں کی اپنی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جہاں سردی تاریخی بنی ہوئی ہے وہاں آٹے کی قیمتیں بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہیں۔ رپورٹس یہ کہتی ہیں، اور مستند رپورٹس یہ کہتی ہیں، یہ کسی پارٹی کا پراپیگنڈا نہیں کہہ رہا، یہ نیوٹرل رپورٹس کہہ رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق 106 دن کی گندم ہاتھ میں لیے بیٹھے پرویز لائی صاحب کا آٹا سیاسی طور پہ بھی گیلا ہو چکا ہے، اور یہ بھی ہو چکا ہے، چودھری ہیں آپ، گجرات میں رہتے ہیں، وزیر آباد کو آپ نے ضلع بنا دیا، آپ نے اور ضلع بنا دیے، ڈویژن گجرات بنا لی، اس کے علاوہ آٹے پہ آپ کی نظر ہی نہیں گئی۔ آپ تو ایک ذمہ دار ہیں بھائی پرویز لائی صاحب، آپ سے یہ انہونی کیسے ہو گئی؟ یعنی آپ کے پاس 106 دن کی گندم ہے، آپ ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں، اور یہ آٹا آپ نے گیلا کیا۔ لوگوں کا لنگوٹ گیلا ہوتا ہے، آپ کی سیاست کا آٹا بھی گیلا ہو گیا۔ 106 دن کی گندم ہاتھ میں لیے بیٹھے، پنجاب کے پاس نئی گندم 82 دنوں کے بعد آ جانی ہے، 106 دن کی ہے، 82 دنوں کے بعد نئی گندم آ جانی ہے، بھائی ریلیز کیوں نہیں کرتے؟ یہی حال سندھ کے پاس 98 دن کی گندم ہے، جبکہ اگلی گندم 70 دن میں آنے والی ہے، نئی گندم۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ آگے چلیے، اسی طرح کے پی میں 152 دن کی گندم کا ذخیرہ موجود ہے، 152 سب سے زیادہ دنوں کا ذخیرہ گندم کا کے پی میں موجود ہے، اور اگلی گندم 96 دنوں کے بعد آنے والی ہے۔ چلیے بیچارے بلوچستان کی بات کر لیتے ہیں۔ بلوچستان کے گندم کے ذخائر ضرورت سے کم، لیکن اس کی وجہ بلوچستان کا ٹریڈنگ کارپوریشن سے درآمدی گندم نہ خریدنے کا عجیب و غریب فیصلہ ہے، جس کے بعد ملک بھر میں آٹے کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے۔ جناب یہ ایک رپورٹ ہے اور نیوٹرل رپورٹ ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ یہاں 8ویں ترمیم کا قصور ہے، مرکز کا قصور ہے، یا صوبوں کی نااہلی ہے؟ آپ کی مرضی ہے، چاہے جس کو مرضی گالیاں دیں، لیکن آٹے کے بحران کی وجہ صوبے ہیں۔